لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دروس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے بحمد الہی۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا تاریخ کسے کہتے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو تاریخ، اس کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو خود تاریخ کو سمجھنا، علم تاریخ کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ واٹ از تاریخ؟ جو تاریخ ہے، لفظ تاریخ کس طرح سے اس کی تعریف کی گئی ہے، کس طرح سے اسے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ علماء یہاں پر 3 طریقے سے تاریخ کے بارے میں ڈیفینیشن بیان کریں۔ پہلا ڈیفینیشن تاریخ میں یہ ہے کہ تاریخ یعنی مینس ڈے آف کیلنڈر۔ جو کیلنڈر میں جو تاریخ ہوتی ہے، چاہے وہ تاریخ آپ کی شہادت کی ہو، چاہے وہ تاریخ آپ کی ولادت کی ہو۔ کہتے ہیں نا ابھی تاریخ کون سی ہے بھائی؟ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تاریخ کون سی ہے؟ ولادت کی تاریخ ہے۔ تو یہاں پر جو کیلنڈر میں جو مخصوص دن ہے، اس دن کو کہتے ہیں تاریخ۔ یہ پہلی تعریف ہے تاریخ کی، اس دن کا نام، اس اہم دن کا نام جہاں پر کسی کی شہادت ہوئی ہے، کسی کی وفات ہوئی ہے، کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی جنگ رونما ہوئی ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے، وہ کیلنڈر کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ پہلی تعریف ہے تاریخ کے حوالے سے۔ دوسری تعریف جو تاریخ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، تھوڑا اس سے براڈ ہے، جہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ایونٹس کا مجموعہ، حوادث کا مجموعہ جو گزشتہ میں واقع ہوا ہو، کسی خاص فرد کے لیے یا کسی خاص ایک اجتماع اور معاشرے کے لیے۔ حوادث کا مثال کے طور پر تاریخ امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی تاریخ، یا تاریخ رسول خدا ایک شخص کے بارے میں، تاریخ مدینہ ایک اجتماع کے بارے میں، ایک معاشرے کے بارے میں، تاریخ مکہ، تاریخ ہندوستان، تاریخ ایران ایک ملک کے بارے میں۔ توجہ کر رہے ہیں اس میں آپ، جس میں کیا ہے؟ جس میں ایک مکمل حوادث کا مجموعہ ہے، انسیڈنٹس کا مجموعہ ہے، ایونٹس کا مجموعہ ہے۔ جہاں پر تاریخ نگار آتا ہے، وہ تمام حوادث ایونٹس کو ایک جگہ جمع کرتا ہے جو گزشتہ زمانے میں، توجہ کیجیے آپ، جو گزشتہ زمانے میں واقع ہوئے ہیں۔ تاریخ مدینہ، تاریخ رسول خدا، جو گزشتہ زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں ایونٹس کو جمع کیا گیا تاریخ نگاروں کے ذریعے سے، اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تاریخ۔ تو دوسری تعریف ہوگی آپ کے سامنے۔ پہلی تعریف کیلنڈر کے دن کو کہتے ہیں تاریخ، دوسرا ایونٹس کے مجموعے کو جو گزشتہ زمانے میں واقع ہوا ہے۔ تیسری جو ڈیفینیشن جو تاریخ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، وہاں پر تاریخ مطالعے کے طریقے کو کہتے ہیں، مطالعے کے ایک روش کو کہتے ہیں، انالیسس اور تحلیل کے طریقے کو کہتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہاں پر تاریخ شناس آئے گا، اور آنے کے بعد گزشتہ زمانوں میں جو حوادث ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، لیکن کس پر؟ ایویڈنسز کی بنیاد پر، بغیر شواہد کے نہیں، شواہد کی بنیاد پر۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ گزشتہ زمانے کے حوادث، واقعات کو تحلیل کرے گا، انالیسس کرے گا، اسٹڈی کرے گا،
اس کے طریقے کے نام کو تاریخ کہتے ہیں. توجہ کریں یہاں پہ، یہاں پر فقط اور فقط واقعات کا بیان کرنا نہیں ہے، حوادث کا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس واقعات کو انالیسس کرنا ہے، اس واقعات کو سمجھنا ہے، اس کے کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں، اس سے کڑیاں دوسرے شعبوں سے کہاں سے اس کا اتصال ہے، کہاں سے اس کا ارتباط ہے، کہاں سے اس کا ریلیشن شپ ہے. وہ مکمل طور پر دیکھیے اس میں یہاں پہ اس کی تحلیل، اسٹڈی اور انالیسس ہے. اور انشاءاللہ دیکھیے آپ ہم یہاں پر اسی تاریخ کے تینوں طریقے سے ہم کام کریں گے. جب تاریخ گفتگو کی جائے گی تاریخ اسلام میں، جہاں پر ہم اس تاریخ کو بھی مد نظر رکھیں گے جہاں پر وہ ایام میں اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اس تاریخ کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے جہاں پر ہم حوادث رونما ہوئے ہیں، ان حوادث کو جمع کریں گے، اور اس تاریخ کو بھی ہم لحاظ کریں گے، اس حوادث میں ہم تحلیل اور اسٹڈی کریں گے. یہ تین ڈیفینیشن تاریخ کے لحاظ سے. علماء پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کے حوادث جو رونما ہوئے تھے اس کے فیچرز کیا ہے، ہسٹوریکل ایونٹس کے فیچرز اور خصوصیات کیا ہے. اچھی بحث ہے جو آپ کو سامنے بیان کی جائے گی. پہلی خصوصیت جو بیان کرتے ہیں کہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہے، سب سے پہلے وہ اب ہمارے زمانے میں وہ ویزیبل نہیں ہے، قابل مشاہدہ نہیں ہے. تاریخ کربلا ہم اب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے. تاریخ رسول خدا اب ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے ریچ سے باہر ہیں وہ، کیونکہ ہم زمانے حاضر میں ہیں اور ہم گزشتہ میں جا نہیں سکتے، ہماری دسترسی سے باہر ہیں. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. جس طرح سے اگر ہم حاضر میں کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہے، ہم فوراً جا کر مشاہدہ کر سکتے. اگر کوئی کہے کہ چوراہے پر کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے، ہم فوراً جائیں گے اور جانے کے بعد اس فنکشن کو مشاہدہ کریں گے، وہ ہمارے ریچ میں ہے. لیکن جو ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے ریچ سے باہر ہیں، اور ہمارے مشاہدے سے ہی باہر ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے ریچ سے باہر ہے اور مشاہدے سے باہر ہے، لیکن شواہد اور ایویڈنسز کی بنیاد پر ہم اس تاریخ کو اور اس تاریخی حوادث کو سمجھ سکتے ہیں. ویزیبل نہیں ہے، لیکن ایویڈنسز کی بنیاد پر ہم اسے درک کر سکتے ہیں، فہم کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ پہلی خصوصیت تاریخی خصوصیت میں سے. اور دوسری خصلت کیا ہے؟ دوسری خصلت یہ ہے کہ یہ تاریخی حادثہ تکرار نہیں ہوتا، اور اس تاریخی واقعہ قابل تجربہ بھی نہیں ہے، اور اسے آپ ایکسپیرینس بھی نہیں کر سکتے. ایک بار ہو گیا کسی زمانے میں کسی مخصوص پلیس میں، اب وہ دوبارہ سیم تکرار نہیں ہوتا، اور سیم ہمارے لیے ایکسپیرینس نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. کربلا کا واقعہ ہو گیا، صفین کا واقعہ ہو گیا، بدر کا واقعہ ہو گیا تاریخ اسلام میں، حنین کا واقعہ ہو گیا، خندق کا واقعہ ہو گیا. اب وہ تکرار نہیں ہوگا، جو بھی واقعہ ہوگا وہ نیا واقعہ ہوگا. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. ابھی جو ہو رہا ہے، ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، وہ نیا واقعہ ہے، ایک نیا ایونٹ ہے، گزشتہ ایونٹ کا تکرار نہیں ہے. تو دوسری خصوصیت کیا ہے اس میں یہاں پہ؟ تاریخ حادثہ ریپیٹیٹیو نہیں ہے، قابل تکرار نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ. اور یہی تاریخی حادثہ اسے آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. جس طرح سے آپ یہاں پر توجہ کیجئے، کسی سائنس کے لیب میں ہم باضابطہ کیمیکلز کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. بایولوجی میں دیکھیے اس میں آپ ہم درختوں کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے. لیکن اسی تاریخی حادثے کو ہم اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ گزشتہ میں ہوگا، ختم ہو گیا، اور دوبارہ تکرار ہونے والا نہیں ہے. تیسری خصوصیت جو تاریخی حادثے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ تاریخی حوادث
ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جدا ناپذیر ہیں۔ آپ کی مثال پیش کروں گا میں، جہاں پر کربلا کا واقعہ ہوا ہے وہاں پر مختلف حوادث ہوئے ہیں۔ مدینے میں بیعت کا مطالبہ کرنا اور امام بیعت کا انکار کرنا ایک حادثہ، پھر امام علیہ السلام کا مدینے سے مکہ جانا، پھر مکے میں کوفیوں کی جانب سے خطوط آنا اور ان کے خطوط کی بنا پر کوفے کی طرف روانہ ہونا، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، پھر کوفے سے قریب حر کا لشکر آپ کے سامنے آنا، پھر آپ کا کربلا کی طرف رخ کرنا، پھر کربلا میں ایک بڑا واقعہ رونما ہونا، پھر اس کے بعد کوفے کی طرف اہل حرم کا روانہ ہونا، پھر کوفے سے شام کی طرف جانا۔ یہ سب جو ایونٹس اور حوادث ہیں، واقعات ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ اور رابطہ پایا جاتا ہے، سبب اور مسبب کا رابطہ پایا جاتا ہے، علت اور معلول کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اب یہی مثال میں دیکھیں، اس میں آپ ایک تاریخ کربلا میں مدینے میں والی مدینہ کا بیعت کا مطالبہ کرنا، یہ امام کو سبب بنا کہ امام مدینے کو ترک کرتے ہوئے مکے کی طرف آئے۔ رابطہ دکھائی دیا آپ کو بھی کہ یہاں پر امام کا مکے کی طرف جانا، دو یہاں پر کڑیوں میں ایک رشتہ ہے، ایک سبب بنا ہے دوسرے کے لیے، اور وہیں پر مکے میں کوفیوں کی جانب سے خطوط کا آنا یہ سبب بنا کہ امام علیہ السلام اپنے اہل حرم کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، پھر وہاں پر حر کا اور حر کے لشکر سے ملاقات کرنا، اور اس کے بعد کربلا کی طرف جانا۔ یہ سب کڑیاں ایسے ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں بھی جو تمام حوادث ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک دوسرے سے جدا اور سیپریٹ نہیں ہوتے، ان کے درمیان میں علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ توجہ کریں اس میں یہاں پہ، یہ تین ایسے اہم خصلتیں ہیں، خصوصیات ہیں جو تاریخ کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ پرپز آف تاریخ کیا ہے، ہم تاریخ پڑھنا کیوں چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت ہی واضح ہے، ہم اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں میں جو حقیقت ہے اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت، تاریخ کے پڑھنے کا مقصد گزشتہ لوگوں کی حقیقت کو جاننا ہے، یہ پرپس ہے۔ تاریخ کا مقصد خیالوں میں زندگی کرنا نہیں ہے، تاریخ کا مقصد شاعروں کی طرح تخیل کرنا نہیں ہے، تاریخ کا مقصد حقیقت کو جاننا ہے، ان لوگوں کی زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، چاہے ان کی زندگی فکری اعتبار سے ہو، چاہے ان کی زندگی اجتماعی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، دینی اور مذہبی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو اور ہنری اعتبار سے ہو۔ میں ایک براڈ آپ کو جو ہے نا ایکسپیکٹ دے رہا ہوں، ڈائمنشن دے رہا ہوں، وہاں پر ان کی حقیقت کو جاننا ہے ان ڈائمنشنز میں، فکری اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے۔ اور انشاءاللہ دیکھیے اس میں یہاں پہ ہم مفصل اس کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں بیان کریں گے، اور اس کی شرائط کیا ہے، اور تاریخ اسلام سے پہلے اور کیا کیا خصوصیات تھیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گی آئندہ کے ویڈیو میں۔ والحمدللہ رب العالمین۔